بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور امن و محبت، اخوت و بھائی چارہ اور جذبہ خدمت خلق یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اور پاکستانی معاشرہ اور پاکستانی قوم اللہ کی مہربانی سے دین اسلام کی عکاس ہیں، اور انہی دین اسلام کی تعلیمات کو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت محسن خان عباسی صاحب، جن کی پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ہندوستان سے آئی ہوئی خاتون جس کا نام انجو ہے اور جس کا پاکستان میں اسلامی نام فاطمہ رکھا گیا ہے، اس کو ویلکم کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کے گھر جا کے، جہاں پر اس کا نصر اللہ خان جو اس کا خامند ہے اس کے پاس جو ہے وہ گئے اور ان کو جو ہے نا تحفے دیے اور ان کی رہائش کے لیے ایک پلاٹ دیا، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نقد رقم دی. اس بات کو، اس جذبہ حب الوطنی کو اور اس جذبہ خدمت خلق کو اور اس دین اسلام کی تعلیمات کو جب محسن خان عباسی صاحب نے بڑے نمائندگی کرتے ہوئے بڑے شوق سے اور بڑے ذوق کے ساتھ جو ہے جب یہ عمل کیا، تو پاکستان کے میڈیا نے تو پازیٹیو رول ادا کیا، مگر ہندوستان کے میڈیا نے اس بات کو نیگیٹو لیا، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے جتنا چیخ و پکار ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ISI یا پاکستانی فوج کے ساتھ جوڑا جائے، جبکہ فیکٹس یہ ہیں کہ پاکستانی فوج اور ISI ان کے پاس کام کرنے کے لیے بہت کچھ اور ہے. وہ ایک پروفیشنل ہماری فوج ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن چونکہ ہندوستان کا میڈیا شروع سے ہی پاکستان اور پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے، تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ آج لائٹ موڈ میں محسن خان عباسی صاحب سے بات کروں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس کی کمپیریزن کیا پیش کرتے ہیں. جی فائز صاحب بہت شکریہ، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جو ہے نا آپ یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اور آپ چونکہ ایک عرصے سے صحافت سے اور میڈیا سے وابستہ ہیں، آپ کا اپنا اخبار بھی ہے، تو آپ بہت ساری چیزوں کو ظاہر سی بات ہے اس زاویے سے بھی دیکھتے ہیں. ہم تو بزنس مین ہیں، ہمیں ان چیزوں کا تو اتنا ادراک پہلے قطعی طور پہ نہیں تھا، اور انڈین جو چینلز ہیں یا ان کا میڈیا ہے اس کی بہت زیادہ واچنگ ہمارے یہاں نہیں تھی، ہم لوگ دیکھتے نہیں تھے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے قضیے کے اندر جس طرف انڈین میڈیا اس چیز کو اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس ساری پازیٹیو ایکٹیویٹی کو وہ جو رخ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں، تو قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. میڈیا کسی بھی کنٹری کا ہو، اس کا جو کردار ہے وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے، چونکہ میڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد لوگ اپنی جو ہے نا فیلنگز کو ان کے ساتھ ڈیزائن کر لیتے ہیں. اس میں پاکستان کا جو میڈیا ہے، پاکستان کے میڈیا کا ایک پازیٹیو کردار ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اسی انداز میں لیا کہ جو ریئلٹی کے قریب تر تھی، جبکہ انڈین چینلز جو ہیں ان کی جو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز ہیں یا جو ان کے اوپر ڈسکشنز ہیں، اب یقین مانیں مجھے دوست بھیجتے ہیں سارے، وہ مجھے اس کے لنکس بھیجتے ہیں، تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو قطعی طور پہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کی میڈیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمیں ابھی جا کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ صرف اپنی جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ لائک بڑھانے کے لیے یا اپنی رینکنگ کے لیے ان چیزوں کو بہت تبدیل کر کے، ان چیزوں کو ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک ہائپ کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس ہائپ کے بعد وہ اچھا اس سارے کے سارے تبصرے میں آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. میں نے 2-3 چینلز کو دیکھا کہ وہ بات چیت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سارے تبصرے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہائپ ہی رہ جاتی ہے، نتیجہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا سچ کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے. تو بہرحال میرا یہی اس پہ کہنا ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں دونوں ممالک. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی میڈیا کو جو ہے ہندوستان کی میڈیا کا جواب دینا چاہیے کہ جو وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں
کہ اس کو افواج پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ irrelevant قسم کا جو یہ سبجیکٹ ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ان کے لیے افواج پاکستان سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ افواج پاکستان ہے. تو ہمارے لیے تو فوج جو ہے وہ تو پوری پاکستان کی 25-30 کروڑ جو ہے عوام ہے، وہ پاکستانی فوج کا جو ہے ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں جس سے دوریاں پیدا ہوں. تو آپ سمجھتے نہیں کہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کو ان کی اس نیگیٹو جو ہے نا پہلو جو اس کے خلاف جو ہے نا ان کو بھی کمپین کرنی چاہیے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں پہلے تو اس چیز کو اتنا نہیں فیل کرتا تھا، لیکن ابھی مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو اوورسیز ہیں یا دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز کے باشندے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم یہ باور کروانے کے لیے کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے تو قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. ایکچوئل چہرہ کیا ہے، ایکچوئل فیس کیا ہے اور ریئلٹی کیا ہے، اس پر پاکستان میڈیا کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو گراؤنڈ کی جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو انڈین میڈیا کا جواب بھی دینا چاہیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ڈیزائن تھی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیما کو بیچنا بھی ڈیزائن تھا، انجو کو بلانا بھی ڈیزائن تھا، اور نہ جانے ان کے ہاں مطلب کس لیول کا خوف و ہراس ہے اور چیزوں کو وہ کس طرح سے مکس اپ کرتے ہیں. تو اس پہ ہمارے پاکستان کے یوٹیوبرز کو، چینلز کو، ہمارے جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ان ہاؤسز کو بھی اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے اور پازیٹیولی ان چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. جو پاکستان کا ایکچوئل چہرہ ہے، جو پاکستان کے اندر جو مہمان نوازی کے جو کردار ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے جن روایات کا ہمیشہ سے جن کی قدر کی جاتی ہے، تو ان چیزوں کو اجاگر پاکستان کی میڈیا کو کرنا چاہیے. جیسے کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ تو ملت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ نے کیا یہ انڈین میڈیا کی اس کمپین اور اس شور اور اتنا مطلب ہائپ کریٹ کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے، اس سے آپ ایک چیز اخذ نہیں کرتے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، امن و محبت کی، بھائی چارے کی اور اظہار و قربانی کی، جس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قید ہے مسلک کی، مذہب کی، معاشرے کی، وہ تو سب کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے جس کی نمائندگی پاکستانی معاشرہ کر رہا ہے. اور اس سائڈ سے ہندوستان کا جو معاشرہ ہے جہاں پر ایک گھٹن سی فیل ہوتی ہے، جہاں پر ایک اچھوت کا جو ہے نا ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے، ایک غریب، بڑا، چھوٹا، امیر، غریب، مطلب اس کا ایک دیا جاتا ہے. آپ ایک ڈفرینس نہیں فیل کرتے کہ پاکستانی معاشرے میں کتنا بڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں پر کس طرح کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، گھٹن سا ماحول ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی بیسک ریزن اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام کو اپنا مطلب اوڑھنا بچھونا بنائیں گے اور آپ اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کے قریب تر ہوں گے، تو آپ کے ہاں یہ جو تمیز ہے امیر غریب کی، جو ڈفرینٹ خاندانوں کی جو تمیز ہے، تو وہ بہت کم رہ جاتی ہے. کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جس بندے کے اندر تقویٰ زیادہ ہے تو اس کی عزت رسپیکٹ زیادہ ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ڈفرینٹ مذاہب جو ہے نا وہاں پہ آباد ہے، پاکستان کے اندر بھی ہیں، لیکن وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ تمام تر ایسے مذاہب کی جو آپ کے مطلب یہ ہے کہ قریب تر نہیں، آپ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ آپ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کی بہت سارے جو رائٹس ہیں آپ ان کو جو ہے نا وہاں پہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، جب آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، میں اکثر جو ہندوستان کے لوگ ہیں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اچھے برے کمنٹس کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آپ اسٹڈی تو کریں کہ اسلام جو ہے وہ نیچر کے کتنے قریب ہے. اسلام جو ہے وہ ایک انسان کی پرسنل لائف کو کتنا زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک عورت کو عزت اور رسپیکٹ کتنی دیتا ہے. اسلام جو ہے وہ آپ کو آپ کے بچوں کے حقوق کتنے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر آپ اسلام سے باہر نکلیں گے اور دیگر مذاہب میں جائیں گے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یقین مانیے کہ آپ کو اتنا تحفظ کسی سیکنڈ مذہب کے اندر میسر نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے. آپ کی اتنی عزت اور رسپیکٹ کی قدر کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں جتنی اسلام کے اندر ہے. اسلام ایک مساوی طور پہ سب کو دیکھتا ہے اور اسی حساب سے اسلام سب کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اس طرح کی فضا ہوتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں، تو اس کی ریزن یہی ہے.
آج مغرب سارا کا سارا اسلام کی طرف آ رہا ہے. کیا امریکہ کے اندر بہت ساری مساجد نہیں ہیں, اسلامک سینٹرز نہیں ہیں؟ تو اس کے ریزن تو یہی ہے نا کہ ان لوگوں کی جو ریلیکسنگ ہے, وہ لوگ جو فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ہیپی ہوتے ہیں, تو وہ اسلام کو اسٹڈی کر کے یا ایکسیپٹ کر کے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہندوستان میں وہ لوگ کہ جو اسلام کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے بات کرتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے ایک ٹیررسٹ کا جو ہے نا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, وہ اس کو اسٹڈی تو کریں. اور ہندوستان کے اندر تو بڑے بڑے مکاتب موجود ہیں, بڑے بڑے ادارے موجود ہیں جن کے اندر وہاں پہ اسٹڈی کروائی جاتی ہے اسلام سے ریلیٹڈ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے بعد آپ کی فیلنگس چینج ہو جائیں گی. آپ کی یہ جو ڈفرینٹ آپ کمنٹس کرتے ہیں کہ اسلام اس طرح ہے اس طرح ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں یکسر آپ مسترد کر دیں گے, اور آپ کا پوائنٹ آف دا ویو چینج ہو جائے گا. بھلا آپ اسلام ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن آپ کا پوائنٹ آف دا ویو ضرور چینج ہو جائے گا. اچھا, ایک طرف جو ہے نا وہ سیما پاکستان سے گئی ہندوستان کے اندر, اور ایک طرف سے ہندوستان سے انجو جو موجودہ فاطمہ ہے وہ پاکستان آئی. سیما کے ساتھ وہاں کے معاشرے نے, وہاں کی ریاست نے جو ظلم و ستم کیا, اس کی عزت نفس پہ حملہ کیا, اس کو ٹارچر کیا, مینٹلی ٹارچر کیا, جسمانی ٹارچر کیا, اور اس کو کیا سے کیا نام دے دیے. اور دوسری طرف جو ہے انجو پاکستان آئی, جو پاکستانی معاشرے کی نمائندگی کرتے ہوئے, دین اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے جو رول ادا کیا, اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کا میڈیا اور وہاں کا معاشرہ اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا معاشرہ اس نے بے نقاب کر دیا ہندوستان کو؟ اچھا, اس میں خواجہ صاحب اگر آپ سینکڑوں سال قبل اگر آپ اسٹڈی کریں, ہم لوگ جن کے نام لے رہے ہیں مسلمانوں کے, تو آپ کو ایمانداری سے اس طرح کی بے تحاشا کہانیاں ملیں گی, اس طرح کی بے تحاشا آپ کو روایات ملیں گی کہ جس کے اندر اسلام ایکسیپٹ کرنے پہ ان کو عزت, رسپیکٹ, ان کو ویلکم کیا جاتا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہندوستان کے اندر بھی جو لوگ مسلمان ہوتے ہوں گے تو وہاں کے مقامی مسلمان اس پہ کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرتے ہوں گے. اب یہاں پہ جو معاملہ ہے انجو کا اور سیما کا, تو یہ چونکہ سیم ٹائم پہ سیما پاکستان سے ہندوستان چلی گئی, اور اس کی بدقسمتی کہ اس نے وہاں جا کے ہندوازم کو اپنا دیا. اس سب کے باوجود اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو دنیا کے سامنے ہے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے نا کبھی ایجنسیز کا کہا گیا, کبھی اس کو مطلب اس کو تو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ شاید آج نا اپنی زندگی کی کچھ خوشی کے لمحات کی بھیک مانگ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف سے جب پاکستان انجو آتی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جانے سے پہلے بھی انجو جو ہے وہ بڑی زبردست خوشحال ہیپی لائف گزار رہی ہے. یہاں تک کہ اس نے زبردست وزٹ کیے وہاں پہ, ڈفرینٹ ایریاز کو اس نے دیکھا, اور اس کی بہت ساری پکچرز ویڈیوز میڈیا میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا, ہم نے تو چلیں جا کے ایک کردار یہ ادا کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ بچی جو ہے نا وہاں سے آئی ہے, تو اس کے جو رہن سہن کا انتظام ہے, اس کے کھانے پینے کے معاملات ہیں, انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں, تو اس میں کمپنی کون سا پازیٹیو کردار ادا کرے. تو ہم نے کہا یار ہم اس کو پلاٹ گفٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی رہائش کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کوئی کردار ادا کر سکیں. پھر ہم نے اس کو برانڈ ایمبیسڈر کے لیے آفر کیا تاکہ ان کی ضروریات زندگی کو جو آنے والے وقت میں ہیں اس کو ہم فلفل کر سکیں. یہ ہمارا ہی کردار تھا. لیکن میرے سے پہلے مجھے آپ بتائیں کیا وہاں کے علاقوں لوگوں نے اس کو ویلکم نہیں کیا؟ ان پٹھانوں نے جو ایک روایات کے علمبردار ہیں, جو پاکستان کے اندر یہ دنیا کے اندر ایک شناخت رکھتے ہیں اپنی, وہ ایک زبردست مہمان نواز لوگ ہیں. وہ تو پنجاب کا گیا ہوا بندہ, سندھ کا گیا ہوا بندہ وہاں چلا جائے تو اس کی جو ہے نا مہمان نوازی کرتے ہیں, اور اتنے زبردست مہمان نواز ہیں کہ پٹھانوں کے آپس میں فائٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ مہمان میرا ہے, آج اس کی خدمت تم نہیں کر سکتے, دوسرے کو یہ کہتے ہیں. وہ اتنے مہمان نواز, اس کو اتنی رسپیکٹ, اتنی عزت اور اتنی خوشی ملی کہ اس نے کہا کہ بھائی میں پاکستان میں رہوں گی. یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے, یہ پاکستان کا ریئل فیس ہے. لوگ دنیا میں میڈیا کے ذریعے, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے یا ادر کنٹریز کے میڈیا کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, پاکستان کے چہرے کو مسخ کر کے جو ہے نا پیش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں خواجہ صاحب جو آج پاکستان کا انجو کے ساتھ کردار ہے, یہ پاکستان کی روایات, پاکستان کا اصل چہرہ, اور یہی پاکستان ہے, یہ پاکستانی لوگ ہیں. ان کو آپ غلط ملت لوگوں کے ساتھ ملا کے اور آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ اپنے دل کی بڑھاس تو نکال سکتے ہیں, لیکن اس ریئلٹی سے کسی کو آپ جو ہے نا آگے پیچھے نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا یہ جو چہرہ ہے اور ہمارے اجداد کی یہ روایات ہیں. میں نے اس پہ 2-3 دفعہ ویڈیو میں انٹرویوز میں یہ چیزیں کوٹ کی ہیں.
مجھے آپ بتائیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ ہندوستان کے مسلمان جنہوں نے ہجرت کی اور پاکستان آئے، آزادہ پاکستان ان لوگوں سے ہے، ان کو پاکستان نے رائٹس نہیں دیے. آپ کو جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ان کو یہاں پر الاٹو کے ذریعے زمینیں الاٹ کی گئی، سب کو زمینیں دی گئی. ایون کہ ہمارا جو کیپٹل ہے، اس کیپٹل کے 70% مالک مہاجر ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب یہ جو ہے نا آئی ایس آئی نے ڈیزائن کیا، تو اس وقت آئی ایس آئی جو ہے نا اس وقت بھی ڈیزائن کر رہی تھی. تو یہ ہماری روایات ہیں، اجداد کی بھی روایات ہیں، ہماری کنٹری کی بھی روایات ہیں، اور ہمارا اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے. اچھا، جیسے کہ آج سے صدیوں پہلے جو ہے اسلام جب بر صغیر میں آیا تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہندوازم تھا، وہی دکن اسی قسم کا جو ہے ماحول تھا. معاشرے کے اندر جو ہے ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور جو کمزور لوگ تھے ان کو اور دبایا جاتا تھا. جو ہے جب اسلام آیا ہندوستان کے اس میں بر صغیر میں، تو اس کی تعلیمات کو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو وہ دین ہے جو تو سب کو برابری کا جو ہے نا وہ انصاف کا اور برابری کا جو ہے نا ماحول دے رہا ہے، تو سارے کے سارے ہندوستان اور اس بر صغیر کے لوگ جو ہے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور بہت بڑی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کا میں اس کے تناظر میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آپ کے اس جذبے کی وجہ سے مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چونکہ اسلام نے خواتین کو بہت زیادہ جو ہے نا احترام دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب میں بھی اتنا احترام جو ہے نہیں ہے خواتین کے جتنا اسلام نے دیا ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اس جذبے کی وجہ سے، آپ کی اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہندوستان کی جو خواتین ہیں وہ تو پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی. ان کا سب کہنا ہے چلو پاکستان چلے، وہاں پر ہر طرح کا تحفظ بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے اچھے لوگ بھی ہیں، محبت اور پیار کا جو ہے یہاں پر ایک ماحول بھی ہے، کیونکہ سب یہاں آ جائیں گے خواتین. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فائز صاحب. میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ وہاں کی خواتین اس پہ سوچ بھی رہی ہیں. مجھ سے بہت سارے ممالک سے خواتین نے کانٹیکٹ کیے ہیں، اور میں ان کے جب کمنٹس پڑھتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو مجھے بڑی راحت بھی ملتی ہے کہ یار یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا اچھا ہے کہ اقدام ہو گیا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی جو بخشش ہے یا اپنی آخرت کے لیے یہ ایک زبردست قسم کا ذخیرہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس عنوان پہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایشو یہ ہے کہ بارڈرز ہیں، 2 اسٹیٹس ہیں الگ الگ، اور پھر یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ہندوستان کے ساتھ ایک عرصے کے ساتھ کشمیر کے عنوان پہ فائٹ بھی ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنے لیگل جو ڈاکومنٹس ہیں یا لیگل جو اس کے جو اب ٹریکس ہیں اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. ورنہ اب یقین مانیے کہ لائن لگ جائے اور لوگ بے تحاشا جو ہے نا وہ اسلام بھی قبول کریں اور پاکستان بھی آئیں. میں نے ایک ان کے جو یوٹیوبر تھے تو ان کو بھی آنسر یہی کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دقیانوس، اور پھر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوزر ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اعلان کروائیں گورنمنٹ سے، یہ اگر آپ لوگ بلیو می کمارے مر جائیں گے، آپ کی ساری خواتین یہاں آ جائیں گی. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کو اسلام بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں فائز صاحب، آپ کی بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ کی بچی کے رائٹس کتنے اسٹرانگ ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوتا ہے، اور آپ کی لینڈ کے اندر، زمین کے اندر، آپ کے کاروبار بزنس کے اندر اس کا اسلام نے شیئر دیا ہوا ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ اسلام وہ مذہب ہے جو خواتین کو، ایک لڑکی کو اس کی بیوی کی شکل میں عزت دیتا ہے، وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی ماں کی شکل میں رسپیکٹ دیتا ہے، اس کو بہن کی شکل میں رسپیکٹ دیتا ہے، کسی کو پھوپھی کی شکل میں، کسی کو چچی کی شکل میں رسپیکٹ دیتا ہے. اسلام کو چھوڑ دیں، آپ یقین مانیے جہاں پہ فیملی کنسیپٹ نہیں ہے تو وہاں پہ تو وہ لڑکی چھوٹی بڑی کچھ بھی ہو جائے اس کی تو عزت کا، اس کے تقدس کا کہیں اہتمام ہی نہیں. یہ اسلام وہ مذہب ہے اور عالمی مذہب ہے کہ جس کے اندر انہوں نے تمام تر رشتہ داروں کو بتایا کہ کس رشتے کی کیا رسپیکٹ ہے، کیا عزت ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہو جائیں. اور پاکستان کو بڑا کون چھوڑ سکتے ہیں؟ پاکستان دنیا کی خوبصورت ترین کنٹری ہے اور اچھے لوگ ہیں. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی نیشن یہاں پہ آباد ہے، مطلب 5ویں نمبر کی یہاں کے لوگوں کی تعداد ہے دنیا میں. اور یہ بڑے خوبصورت لوگ، بڑے باجرت باہمت لوگ اور ایک کردار رکھنے والے لوگ پاکستان میں آباد ہیں. تو ان کو بھلا کون لائک نہ کرے.